اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جناب نوح علیہ السلام کے بارے میں بات ہوگی۔ جناب نوح، ان کا اصل نام عبد الملک، عبد المالک یا عبد الغفار ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی بنا کر بھیجا۔ یہ ایک ایسی قوم میں آئے کہ جہاں کے لوگ بہت ظالم اور بہت زیادہ ظلم کرنے والے تھے۔ جناب نوح علیہ السلام اپنی قوم کے لیے اتنا پریشان تھے کہ کئی سو برس وہ روتے رہے۔ ان کے اس رونے کی وجہ سے ان کو نوح کے نام سے پکارا گیا۔ جناب نوح علیہ السلام اللہ کے یہ وہ نبی ہیں جنہوں نے قوم کی اصلاح کے لیے بہت محنت کی، لیکن لوگ اتنے ظالم تھے، اس قدر فاسق تھے کہ آپ کو بہت اذیتیں دیتے تھے، اور جب آپ دین کے پرچار کے لیے نکلتے تو لوگ اتنے زیادہ پتھر برساتے کہ آپ پتھروں میں دب جاتے تھے۔ جب آپ پتھروں میں دب جاتے اور اس میں آپ دفن ہو جاتے تو خالق کائنات جناب جبرائیل کو بھیجتے کہ جاؤ اور انہیں پتھروں سے نکالو۔ تو جناب جبرائیل زمین پہ آتے، آ کر جناب نوح علیہ السلام کو پتھروں سے نکالتے، اس کے بعد اپنے پروں کو ان کے زخموں پہ لگاتے تو ان کے زخم ٹھیک ہو جاتے۔ اللہ کے یہ نبی جب زیادہ دنیا نے ظلم کیا تو اللہ کے سامنے فریاد کرنے لگے، اے خالق کائنات، تو مہربان ہے، تو رحمان ہے، میں اس دنیا کے ظلم و ستم سے تنگ آ چکا ہوں۔ تو خالق کائنات نے کہا کہ نوح کیا چاہیے، تو انہوں نے قوم کے لیے بد دعا کی۔ تو ایک مرتبہ جب انہوں نے بد دعا کی تو جناب خالق نوح علیہ السلام کیونکہ مٹی کا کام کرتے تھے، مٹی کے برتن بناتے تھے، تو جب وہ مٹی کے برتن بنا رہے تھے جناب جبرائیل انسانی شکل میں آئے، آ کر ان کی دکان پہ کھڑے ہو گئے، ان سے برتنوں کا بھاؤ تاؤ کیا، ان سے پوچھنے لگے یہ برتن کتنے کے ہیں؟ انہوں نے بتایا یہ اتنے کا ہے۔ انہوں نے ایک برتن، ایک مٹکا خریدا اور انہیں ان کے سامنے توڑ دیا، پھر دوسرا مٹکا خریدا، اسے لیا اور اسے توڑ دیا۔ جب یہ کام کرتے رہے تو جناب نوح علیہ السلام کو اس بات پہ بڑا افسوس ہوا، کہنے لگے تم مجھ سے مٹکے خریدتے ہو اور اس کے بعد ان کو توڑ دیتے ہو، تمہیں اندازہ نہیں کہ میں نے اس کو کتنی محنت سے بنایا ہے، میں نے اس کے لیے کتنی تکلیف برداشت کی ہے۔ تو جناب جبرائیل نے کہا کہ اے نوح علیہ السلام، یہ بات تو خدا بھی کہہ رہا ہے کہ تو جس قوم کے لیے بد دعا کر رہا ہے، جس کے لیے جن کے ظلم و ستم سے تنگ آ کے تم میرے سامنے فریاد کر رہا ہے، میں نے اس امت کو بڑی مشکل سے بنایا، میں نے اس دنیا کو بڑی شوق سے، بڑی محبت سے بنایا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میری قوم کو، میری دنیا کو، میرے لوگوں کو کوئی تکلیف ہو۔ جناب آدم اس بات پہ رونے لگے تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، اے نوح، تو ایک کشتی بنا، اس کشتی میں تم اپنے لوگوں کو لے کر سوار ہو جا۔ تو جناب نوح علیہ السلام نے کئی سو سال لگا دیے کشتی بنانے میں۔ کہتے ہیں کہ جب جناب نوح کشتی بنا رہے تھے، ایک خاتون تھی جو ہاتھ میں ایک گٹھڑی لیے ہوئے آ جاتی اور جناب نوح علیہ السلام سے سوال کرتی، اے نوح، ہم کب جائیں گے؟ تمہاری کشتی کب تیار ہو جائے گی؟ تو جناب نوح فرما دیتے کہ ابھی کچھ وقت ہے، ابھی کچھ ٹائم ہے، کیونکہ جو کشتی تیار ہو رہی تھی اس کے لیے وہ گٹھلیوں کو دباتے تھے، پھر اس سے درخت بنتے تھے، اس درختوں کو کاٹتے تھے، ان کے ساتھ اس کشتی کو تیار کیا جاتا تھا۔ ایک عرصہ گزرنے کے بعد جب طوفان آیا، سب لوگ غرق ہو گئے اور جو لوگ کشتی میں تھے وہ بچ گئے۔ ایک عرصے کے بعد کسی نے سوال کیا کہ وہ خاتون کہاں ہے جو ہر مرتبہ جناب نوح علیہ السلام کے پاس آتی تھی اور آ کر کہتی تھی کہ نوح کب ہم اس کشتی میں سوار ہو کر جائیں گے؟ وہ خاتون تو ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ جب عرصہ دراز کے بعد اس خاتون سے ملاقات ہوئی تو اس سے سوال کیا کہ اتنا طوفان آیا، لوگ ڈوب کر مر گئے، حتیٰ کہ جناب نوح علیہ السلام کی بیوی اور ان کا بیٹا بھی غرق ہو گئے، لیکن تم کیسے محفوظ رہی؟ تو اس نے حیرت سے کہا، کون سا طوفان اور کون سا اس دنیا کے اندر طوفان آیا ہے جس کی وجہ سے لوگ غرق ہوئے؟ مجھے تو کوئی طوفان نظر نہیں آیا۔ تو اس پر جناب نوح علیہ السلام نے کہا، جو اپنے اللہ پہ یقین رکھتے ہیں وہ ڈوبتے نہیں بلکہ دنیا میں ہو کر بھی تر جاتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔